لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بر محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، قرآن حکیم کہ یہ ہے کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، مرد صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کی یہ ہے کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ کے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے اس لیے یہ انتظام کیا تاکہ وہ تمام ادیان پر دین حق کو غلبہ دے، غالب کرے. عباس یہ فین بند کرو، مختصر اس کو بند کرو. مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا آپ میرے سے متوجہ رہیں، اگر وہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ مجھے خود ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد و آل محمد. سورہ توبہ. اب جتنی دیر تک وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، چلیے صلوات پڑھیے محمد. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قرآن کا صاف صاف اعلان ہے. یہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے رسول کو جو بھیجا تو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. غرض کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس دین کو غلبہ حاصل کرنا ہے. یہ دین غالب آ کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکین کو بری ہی کیوں نہ لگے. یہ اعلان دو جگہیں آیا ہے، دو جگہیں قرآن مجید میں اعلان آیا ہے. ایک جگہ سورہ صف میں اور ایک جگہ سورہ توبہ. مجھے زیادہ ظاہر تقریر لمبی اس لیے نہیں کرنا ہے کہ وہ انجمنوں کا ایک سلسلہ ہے، وقت ہے. بس تمہیداً مسائل تک آنے کے لیے 2-4 منٹ کہ جناب علی دین پیغمبر لے کے آئے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ. ہدایت بھی ہے، حق بھی ہے.
کیا یہ دین غالب آیا؟ نہیں آیا۔ آیا دین کی بالادستی قائم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر دین کی بالادستی قائم ہوئی تو کس اعتبار سے؟ دین کی بالادستی قائم نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ تو اصل میں سچائی یہ ہے کہ یہ جو آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر نظریہ ہمارا قوی ہو جائے، جو میں زائرین کے لیے بھی کہتا رہا وہ عزاداروں کے لیے بھی بات کہہ رہا ہوں، اگر نظریہ قوی ہو جائے تو دین کا غلبہ آسان ہو جائے گا دنیا پر۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ ہم نجات پا جائیں، نظریہ یہ ہو جائے کہ ہم نجات دلوا لے جائیں تو پھر جا کے اسلام غالب آ جائے گا۔ نظریہ بدل جائے۔ ابھی میں ایک عالم دین کی حجت الاسلام مابودی قزوین کے پاسداران انقلاب کے آیت اللہ خامنائی کے نمائندے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جناب زینب کبریٰ، یہ بیٹھی ہیں بیویاں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، مردوں عورتوں تک، سبھی تک، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سنیں۔ انہوں نے کہا جناب زینب کبریٰ انہوں نے اللہ کی رضا پہ جو اپنے آپ کو بردبار اور حلیم پایا اور صبر کیا، چونکہ جناب زینب کبریٰ نے خدا کی معرفت حاصل کی تھی، اور خود جناب زینب کی شخصیت یہ ہے کہ جناب زینب کو دیکھنے کے بعد آل محمد کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بی بی اگر اس قبیلے کی اتنی محترم ہے تو پھر جناب سیدہ کا کیا عالم ہوگا، جناب مولا کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ جناب سیدہ کبریٰ نے صبر و استقامت، یہ ایک خاتون صرف خاتون نہیں ہے، اس کے اندر یہ بردباری، یہ صبر، یہ تحمل، یہ قوت برداشت، عرفان الہی، کیونکہ وہ مشیت رب کو دیکھ رہی تھی کہ دین کو کہاں کیا ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے زینب نے بعد کربلا اپنے جہاد کو شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب زینب کبریٰ، اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف ایک خاتون کا نام ہے، نہیں، جناب زینب کبریٰ دنیا کی سیاست سے بھی واقف تھی، سماج کے مزاج کو بھی پہچانتی تھی، تب جناب زینب کبریٰ نے اتنا بڑا مرحلہ طے کیا۔ ہم غلام علی کہنے کو تیار ہے، اپنے آپ کو بڑے ہم خوش ہوتے ہیں غلام علی کہنے کے لیے، یہ کنیزان زہرا ہیں، یہ کنیزان زہرا ہیں، انہیں نے کبھی سمجھا کہ زینب کیا ہیں، ہم نے کبھی جانا علی کیا ہیں، دین کا غلبہ ہے کیا۔ میں بہت جلدی سے تقریر کو سمیٹ دوں گا، بہت جلدی، کیونکہ میں جانتا ہوں یہاں تقریر میں کرتا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے مزاج انجمن بلانے کے لیے یہ گیپ بھرا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلوات اور پڑھیے، پڑھتا ہوں محمد وآل محمد۔ لیکن اتنے مومنین آ گئے، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، دین غالب آیا یا نہیں آیا؟ دین غالب آیا یا نہیں آیا؟ اگر دین غالب آیا تو کہاں، کس اعتبار سے؟ طاقت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، قانون الہی کے نفاذ کے اعتبار سے؟ نہیں، دین بظاہر کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ دین غالب آیا، لیکن نہیں، دین غالب آیا اس لیے کہ اسلام، اب ظاہر مفسرین میں اختلاف ہے، دو جملے، ایک مفسر یہ کہتا ہے کہ دین اپنے نظام اور دلائل اور براہین کے اعتبار سے
چونکہ دنیا کا کوئی نظام دین کے نظام کے مقابل میں نہیں ٹھہرتا، اس لیے دین غالب آ گیا۔ دوسرا مرحلہ، دوسرے لوگ یہ کہتے نہیں، دین جسمانی اعتبار سے یعنی حکومتی اعتبار سے دین جب غالب آئے گا، نظام الہی نافذ کیا جائے گا، حاکم اللہ کا ہوگا، جو نمائندہ خدا کا ہوگا، وہ حاکم جب ہوگا تو دین غالب آئے گا۔ اب یہ مفسرین نظریہ یہ قائم کرتے ہیں کہ امام جب تشریف لائیں گے تو دین غالب آئے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے غلبے کا نام کیا ہے، مطلب کیا ہے، دین کس اعتبار سے غالب آئے گا؟ حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی اس کا ہدف کیا ہے؟ حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی وہ اپنے گھر کے تعارف کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے نہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی۔ انسان کو جو جانور صفت ہو گیا تھا انسان، اسے انسان بنانا تھا، انسانیت کو عروج دینا تھا، انسانیت کو کمال تک لے جانا تھا، یہ حسین ابن علی کے قربانی کا ہدف ہے۔ اب قربان گاہ میں آپ منزل دیکھیں، ذبح عظیم کا مصداق بننا ہے، کون ہے ذبیح اللہ؟ جناب اسماعیل۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دمبا ذبح ہوتا ہے، ذبیح اللہ اسماعیل ہو گئے، چھری رکھی گئی، نشان پڑا، تو دنیا تائید کر رہی ہے، آج بھی دنیا اس یاد کو تازہ کرتی ہے۔ حجاج کرام پہ واجب ہے، باقی امت مرحومہ پہ واجب نہیں ہے، لیکن بڑے شان و شوکت سے اس یادگار کو منایا جاتا ہے۔ مفسرین دنیا کے یہ بتائیں جو قرآن کے تفسیر کرنے والے ہیں کہ ذبح عظیم کا مصداق کون ہے؟ جناب اسماعیل تو بچ گئے، دمبا آیا، آپ نے کہا ذبح عظیم یعنی قربانی، وہ جانور نبی سے بہتر ہو جائے گا تو پھر نبی کی عظمت کہاں باقی رہ جائے گی؟ لہذا ذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم کا مصداق کربلا میں حسین ابن علی ہیں۔ ایک قربانی نہیں، 72 قربانی، اور اس 72 قربانی کے بعد جناب زینب نے بظاہر خنجر کے نیچے گلا نہیں آیا ہے، لیکن زینب کا ایک عورت کا حمیت کو دین پر قربان کر کے دین کی عزت کا بچا لینا، یہی سب سے بڑی قربانی۔ ایک باغیرت باحجاب عورت کا اپنی حمیت کو دین کی عزت پہ قربان کر کے دین کو بچا لینا، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ لہذا دین کا غلبہ، دین کا غلبہ، اب یہ جملہ آپ کے حوالے کروں، دین غالب آ چکا۔ جب کبھی کوئی انسان کسی سے بہت زیادہ چڑ جائے تو حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ یہ دیکھتا نہیں کہ میں شکست کھا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا یا ہار جاؤں گا، نہیں، وہ حملہ آور ہوتا ہے، جنون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو دشمنان آل محمد ہیں، اہل باطل ہیں، یہ جو اسلام پہ حملہ آور ہیں، یہ ایک جنونی کیفیت ہے، دیوانگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام رفتہ رفتہ حسین ابن علی کی عزا کے ذریعے سے اپنی سلطنت کا دائرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کے سارے پرچم سرحد کے محتاج ہیں، لیکن کربلا کا پرچم سرحد کا محتاج نہیں، پوری کائنات میں لہراتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا کے سارے فلیگ، سارے پرچم وہ کاہے کے محتاج ہیں؟ سرحد کے۔ دوسری سرحد کے باہر کسی نے اگر کسی کا پرچم لہرا دیا تو معلوم ہوا کہ وہ باغی ہے، گرفتار کر لیا جائے گا،
لیکن کیا کہنا انسانیت کا، حسین ابن علی کی اس عزا کا اثر تو دیکھیں، ایک واحد پرچم ہے عباس دلاور کا جو پوری دنیا میں ہر جگہ لہرایا جاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں، کوئی اس لیے کہ دنیا بے چین ہوتی ہے تو سکون اسی پرچم کے نیچے ملتا، دنیا جب بے قرار ہوتی ہے، لہذا اسلام ضابطہ حیات لے کے آیا، انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا۔ یہ عزاداری، جوان، بچے، بیویاں، یہ بچیاں، یہ مومنین، یہ آپ کا انتظام ظاہر ہے اتنے زمانے سے ہاشمی شبہ کمیٹی یہ بزرگوں نے قائم کر رکھی ہے۔ یہ 3-4 بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جوان بچے ہیں جو کام کرتے ہیں، اور ایک بڑی شبہ داری کا اہتمام آپ نے کیا۔ ظاہر ہے اتنے سارے پروگرامز ہوتے ہیں، میں 3 انجمنوں کے نوحے تو میں نے خود گھر پہ شام کو سنے، میں نے جعفریہ کو بھی سنا، چھوٹا امام باڑہ، میں نے عباسیہ کا نوحہ سنا، اور بیچ میں ایک انجمن کون تھی ہماری حسینیہ جعفر آباد، اس کو سنا، اور ان کے اذا شاید پڑھ نہیں پائی ابھی۔ اچھا یہ بیٹھے ہیں لال بال والے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ہمارے صاحب بیاض صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وہ بستہ آ رہا تھا، جب میں آ رہا تھا تو میں سمجھ گیا ابھی ان کے اذا باقی رہ گئی ہے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو جناب علی یہ جو آپ کر رہے ہیں، ہدف کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اب ایک بات، ابھی میں کل بیٹھا ہوا تھا، آ گئی بات تو اپنے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، آپ کے ایمان کی پختگی کے لیے گزارش کر دوں۔ کل ہم اپنے حوضے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ایک بھائی مولانا حسن رضا کریمی صاحب ایران سے تشریف لائے، ہم لوگ بیٹھے تھے، 40 کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اس سال پھر ارادہ ہے ہمارا، کیونکہ 40 میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے جب جاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے، اور کہنے لگے، میں نے کہا بھائی کچھ باتیں ہوئیں بزرگوں کے حوالے سے کہ ضعیف لوگ اور اتنا طولانی سفر، یہ سب باتیں ہونے لگی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، جملے کے بعد 2 باتیں انہوں نے بتائیں، اور دونوں میں حوالے کر کے مصائب پڑھ دوں۔ انہیں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اصل میں کربلا میں، نجف سے کربلا پیدل مومن نہیں چلتا ہے، ظاہر نہیں چلتا ہے، زمین چلتی ہے۔ ایک جھکا ہوا انسان، ایک کبڑا انسان، ایک ضعیفہ پرچم لیے ارادہ کتنا قوی ہے۔ تو اب اگر حبیب ابن مظاہر کی توانائی کو دیکھنا ہے تو اس ضعیفہ کو دیکھو، اس بزرگ کو دیکھو کہ جس نے اس دور میں حسین کی محبت میں اتنا طولانی سفر طے کر لیا، تو پھر حبیب ابن مظاہر کے جوانی کا کیا عالم ہوگا، شباب کا کیا عالم ہوگا۔ 2 باتیں انہوں نے بتائیں، وہ سن لیجئے آپ۔ انہوں نے کہا کہ ایک موقف لگا تھا، جیسے آپ کی انجمن، ایسے انجمنوں کے وہ موقف لگتے ہیں، انڈین موقف، پاکستانی موقف، سعودی کے لوگ، کویت کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ، اور یہ مان کے چلیے یہ آپ بھول جائیے کہ آپ عزادار ہیں۔ اس وقت کربلا میں، عاشور میں نہیں، 40 میں پوری دنیا کے ہر مذہب کے لوگ شریک ہو کے کربلا کو قریب سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا کیا ہے؟ یہ ریسرچ ہے، یہ ریسرچ ہے، اور اس کے بعد انتظام، کہیں نہ پولیس ہے نہ کوئی فورس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، اصل میں پولیس فورس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں رعایا ہوتی ہے، اور جہاں امام زمانہ کے سپاہی جمع ہو رہے ہوں، وہاں پولیس فورس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے 2 باتیں جلدی انہوں نے کہا صاحب ایک موقف لگا تھا، ایک انجمن، سلنڈر ختم ہو گئے، ایک سلنڈر باقی تھا، دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگیں چڑھی ہوئی تھیں زائرین کے لیے کھانا، اور جناب علی ایک سلنڈر تھا، بغداد سے سلنڈر آنا ہے، اور وہ سلنڈر جو ہے وہ لوگ اپنا ظاہر ہے اپنا وہ کرچھل کیا بولتے ہیں وہ سب، وہ اپنے لگے ہیں کبیر میں اور پتہ نہیں کیا کیا،
اس میں لگے ہیں اپنے، چاول پک رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بہت دیر تک انہیں خیال نہیں آیا سلنڈر کا. وہ یہ پریشان تھے کہ سلنڈر ایک ہی ابھی ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ پکتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہ یار اتنی دیر سے ایک سلنڈر سے کیسے کام چل رہا ہے. تو جب انہوں نے جائزہ لیا تو سلنڈر سے نکل کے وہ اپنے آپ زمین میں کسی نے پائپ ڈال دیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ہو رہا ہے وہی دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دنیا عزائے امام کی طرف. دوسرا واقعہ انہوں نے بتایا، ایک مومن، ہم کیا عزادار ہیں، ہم تو اپنی جیب کو ہر وقت دیکھتے ہیں. چندہ لینے کوئی آیا کتنا دیں، پورا لیکھا جوکھا رہتا ہے 2 مہینے 8 دن کا، اتنا ہی جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا ہے. اب لائیو چل رہا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے. مشکل ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. بعض وقت بہت چیزیں جو ہے وہ دل کو چوٹ پہنچاتی ہیں، دیکھ کے دل جلتا ہے. عجیب بات ہے، بہت بڑے عزادار ہیں. کائے کے عزادار ہیں آپ؟ کوئی چندہ لینے آیا، آپ نے جھڑک دیا، نام حسین پہ چندہ نہیں دے سکتے ہو تو جان کیا دو گے؟ جان کیا دو؟ ان دوسرا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک بندے مومن، بالکل وہی کیفیت کہ صاحب کل کا وہ مومن، اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے عزائے سید الشہداء کے لیے، وہ ہے ہی نہیں درہم و دینار. کیا کرے؟ اس نے بیٹی کو فروخت کر دیا. بالکل یہی کیفیت اس دور میں. اربعین کی بات، ایک مومن لوگوں کے لیے موقف لگاتا تھا، کھانے وغیرہ کا انتظام کراتا تھا، بستر کا، لیٹنے کا. وہ جناب علی کہتے اس سال اس کے پاس، 1-2 سال کے پہلے کی بات ہے یہ، کہتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے نام حسین پہ گھر بھیج دیا. اسے نام حسین پہ گھر بھیج دیا. بچوں کو لے کے اسی کیمپ میں چلا آیا جہاں زائرین کو کھانا کھلاتا. اسے مکان بیچ دیا، بچیاں ہیں، زوجہ ہے، پورا قبیلہ ہے، کیا ہوگا نہیں معلوم، ہمیں حسین کے نام پہ کھلانا ہے. اس نے جب بیچ دیا گھر، خدمت انجام دے لی، معلوم ہے کہ وقت نکل گیا، اب لوٹنا ہے. کہتے حکومت کی طرف سے ایک پالیسی ہے. حکومت نے ایک پالیسی، حکومت نے کہا کہ جو غربا اور مساکین ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ہے، انہیں نئے مکان حکومت کی طرف سے دیے جائیں. اسے پتہ بھی نہیں تھا، اس کا نام کسی نے درج کرا دیا. اب سمجھے کہ روحانی طاقت کیا ہوتی ہے، امام زمانہ کی مدد کیا ہوتی ہے. اسے تعجب ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. پتہ لگا حکومت کی طرف سے جب اعلان ہوا تو اس کا بھی نام تھا کہ مکان فلاں کو بھی دیا جائے. معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. یہ ہے کیفیت عزا کی. تو پہلی چیز تو یہ ہے، لباس درست کریے، زبان درست کریے، تہذیب ٹھیک کریے، اپنے مزاج کو ٹھیک کریے. ملنا جلنا عزا محبت کا پیغام دیتی ہے، عزا لوگوں کو بلانے کا کام کرتی ہے. عزت و احترام اپنے علاوہ جو تعزیہ دار ہیں، جو عقیدت مند ہیں، اہل حنود ہوں، اہل سنت ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی یہاں آ رہا ہے، کوئی کسی جلوس میں آ رہا ہے، کوئی آپ کی بستی میں جا رہا ہے، اسے آپ پانی پلائیے، کھانا کھلائیے، اس کا احترام کریے. یہی ہے تبلیغ حسین، مقصد حسین. بس میں مصائب پڑھ دوں. جناب کمیل صاحب ابھی ششمہ ہے مجاہد، یہ شہزادے کا حرم اور یہ 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ. ایک جملہ یہیں سے میں مصائب کے لیے کہتا ہوں. 7ویں محرم کو آپ سبیلے لگا کے رباط کے دل کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، لیکن ماں کے دل کی دھڑکن
اور ماں کا درد بڑھ جاتا ہے کہ کاش کی کربلا میں یہ میرے چاہنے والے ہوتے تو میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا نہ مارا جاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سا گہوارہ، آپ نے پرچم سجا دیا، آپ نے دودھ رکھ دیے گلاس میں، یہ دودھ آپ نے گلاس میں رکھے، وہ ماں بے قرار ہو جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ کسی گہوارے میں شیشے میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ کس کے نام پر؟ علی اصغر کے نام پر۔ علی اصغر کون ہے؟ جو زمین گرم پر لٹایا گیا بچہ، اس کے جسم کا لہو زمین نے اپنی گرمی سے چوس لیا، تو جب تیر سے شعبہ لگا تو ایک چلو میں لہو سمو گیا، ایک چلو میں لہو آ کے سما گیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، ایک چلو میں لہو سمٹ گیا۔ شہزادے کا لاشا نہیں، جسم حیات میں جناب قاسم کی کمسنی پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ زرا نہیں تھی نا، میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہی کے حرم میں پڑھ رہا ہوں مجلس، بس 2-3 منٹ مصائب کے، مصائب کوئی روایت نہیں پڑھنا چاہتا، میں احساس دلانا چاہتا ہوں۔ شہزادہ جانتے کون کون تھا؟ عباس حیات ہیں، علی اکبر زندہ ہیں، حسین ابن علی زندہ ہیں، اور بیٹا مقتل میں چیخ کے کہہ رہا ہے یا اماں ادرکنی۔ دونوں چچا چلے، عباس کو غیظ، علی اکبر غیظ میں، حسین بفرے ہوئے ہیں، لیکن جب قریب گئے تو بیٹے کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں بٹ چکا تھا۔ حسین بیٹھ گئے، اے میرے بھیا کے نشانی قاسم، میں تمہیں بچا نہ پایا۔ جزاکم ربکم، جزاکم، خدا آپ پہ رحمت نازل، اللہ آپ کی عزا کو قبول کرے، دنیا کے مومنین کی حفاظت کرے، ظاہرین کی حفاظت کرے۔ خدا بند عالم آپ یہ جو پیغام لے کے چل رہے ہیں، اللہ اسے دنیا میں نشر کرتا چلا جائے۔ آپ کار عظیم انجام دے رہے ہیں، یہ کار عظیم ہے، یہ کار عظیم ہے۔ اگر یہ عزا کل ان لوگوں نے نہ بچائی ہوتی جنہوں نے نام حسین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو آپ اتنے اطمینان سے اہتمام نہ کر پاتے۔ لہذا یہ 6 مہینے کا بچہ جو میں نے جملہ کہا کہ ایک چلو میں لہو آ گیا، یہ ایک چلو میں لہو آیا کیوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ روایت پڑھ دی جاتی ہے، آپ آگے بڑھ جاتے، ایک چلو میں لہو، ایک جملہ کہوں، یہ بچہ ہاشمی ہے، قریش میں ہاشمی ہے، یہ قبیلہ یہ ایسا ہے جس میں 10 جوان ایسے ہیں جن کے قد عباس دلاور سے کے برابر، عباس دلاور کے قد کے 10 لوگ ہیں جو بنی ہاشم میں گزرے ہیں تاریخ میں، ان کے خاندان کا یہ بچہ ہے، حسین ابن علی کا یہ بچہ ہے، یہ بنی ہاشم ہے۔ آپ جانتے ہیں 6 مہینے کے آپ کے بچے کا قد و قامت کیا ہوتا ہے؟ اگر آج آپ کا بچہ کسی عجمی کا بچہ شہرگ گردن کاٹ دی جائے تو کیا تصور کر سکتے ایک چلو میں لہو آ جائے گا، ایک چلو میں لہو سمٹ جائے گا؟ کربلا کیا ہے آخر؟ کربلا میں ہوا کیا؟ 2 جملے کہتا ہوں۔ ایک طرف ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بچے کو غذا نہیں ملی، ایک طرف حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے بچے کو گرم زمین پہ لٹایا، جس بچے کے جسم میں جان نہیں ہے زمین گرم نے اس کے لہو کو خشک کر دیا، ادھر سے ہرملہ کا تیر چلا، بچہ نہر کر دیا گیا، شہرگے گردن کاٹی گئی، جسم سے ایک چلو لہو نکلا، حسین تڑپ گئے۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، میں اسی لہو کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے میں
شکایت کروں گا امت نے میرے چھوٹے سے بچے کو ذبح کر ڈالا سیعلم الذین ظلموا انا للہ